بصرہ میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے، ان کو لوگ مسکی کہا کرتے تھے، اور مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبوؤں میں بسا ہوا، یعنی بزرگ کو لوگ خوشبوؤں والا کہتے تھے۔ وہ بزرگ ہر وقت خوشبودار اور مہکے رہتے تھے، لوگ ان کے قریب آتے انہیں خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا، وہ راستہ بھی خوشبودار ہو جاتا، اور جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا، کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اور اس خوشبو پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ تو اب حضرت مسکی نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی خوشبو نہ خریدی ہے نہ لگائی ہے، میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، جس طرح امیر لوگ امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت بھی تھا اور با حیا بھی تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے کپڑا بیچنے والے تاجر کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر بزاز یعنی کپڑے والے بزنس مین سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو کہ جو پسند ہوگا انہیں لینے کے بعد قیمت اور کپڑا ہم واپس کر دیں گے۔ گھر لے جاتے ہیں مختلف کپڑے اور جو چوز کرنا ہوگا چوز کر لیں گے۔ اب وہ کپڑے کے جو تاجر تھا اس نے حضرت مسکی کہتے ہیں میں نوجوان تھا مجھے بھیج دیا اس بڑھیا کے ساتھ۔ میں بڑھیا کے ساتھ جب گیا تو وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے آئی، اور اس میں ایک بڑا ہی بہت ہی ڈیکوریٹڈ آراستہ کمرہ تھا۔ میں وہاں چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس ایک جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرعی ہیں، ڈیکوریٹڈ ہیں، اس قدر نفیس تھا کہ میں نے پہلے ایسا کمرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب ہوا، وہ ایک دم میری طرف لپکی اور مجھے برائی کے لیے آمادہ کرنے لگی، بے حیائی اور بدکاری کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس لڑکی سے کہا اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کے لیے میں نے ایک تجویز سوچی۔ ذرا غور کریں، میرے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آج حال یہ ہے کہ نوجوان گناہ کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہا ہے، ایسے جگہوں پر ایسے اڈوں پر جاتا ہے جہاں بے حیائی اور بدکاری ہو، اور اس با حیا اور خوش شکل نوجوان کو آفر کی جا رہی ہے بے حیائی کے لیے، بدکاری کے لیے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کمرہ بھی بند۔ مگر اس نوجوان کو خوف خدا کیسا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اب ایک تجویز سوچی، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے استنجا خانے میں جانا ہے، مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے۔ اس نے اس جو شہزادی تھی اس نے آواز لگائی، بہت ساری کنیزیں آ گئیں، کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلاء تک لے جاؤ۔ میں اس ٹوائلٹ میں جب جاتا ہوں تو وہاں جا کر مجھے کوئی بھاگنے کی راہ نظر نہیں آئی کہ میں کیسے نکلوں گا۔ اب میں اس عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے رب سے ڈر بھی لگ رہا تھا، حیا آ رہی تھی، عذاب جہنم کا خوف تھا، اب کرتا کیا؟ کہتے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست جو ہے وہ اپنے منہ پر مل لی، اپنے کپڑوں پر مل لی، اور جب خوب آنکھیں نکال کر میں باہر آیا ان لوگوں کنیزوں کو ڈرانے لگا تو وہ سارے گھر والے مجھے پاگل سمجھنے لگے کہ یہ کون ہے جو اپنے جسم پر اپنے منہ پر استنجا خانے کی غلاظت لگا رہا ہے۔ اب جناب انہوں نے اسے باندھ کر مار کر محل کے باہر پھینک دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ سب چلے گئے، میں نے اپنے کپڑے اور بدن کو دھویا، پاک کر لیا، اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی، لیکن رات جب میں خواب میں سویا تو کیا دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہہ رہا ہے، کوئی آواز آئی مجھے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں،
حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو کا اثر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، ایک وہ لوگ تھے کہ جنہیں گناہ کرنے کا موقع ملا، بدکاری اور بے حیائی کا موقع ملا، دروازہ بھی بند تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مگر ان کے دل میں یہ خیال راسخ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، مگر ہم گناہ سے باز نہیں آتے، ہم بے حیائی سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ جہاں سمجھا دیا راز حیات، دست پا بدوں